بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی شأنہ کی توفیق سے کبر کے اور تکبر کے علاج کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ ہفتے کی نشست میں یہ بتلایا تھا کہ کبر کی تعریف کا ایک حصہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، کبر کی تعریف جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کا ایک حصہ ہے الکبر بطر الحق، اور دوسرا حصہ ہے وغمت الناس۔ پہلا حصہ ہے حق سے اعراض کرنا، حق کو قبول نہ کرنا، حق واضح ہو جانے کے بعد، حق کھل جانے کے بعد بھی قبول نہ کرے، اور دوسرا حصہ ہے غمت الناس، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، خود کو افضل سمجھنا اور دوسرے کو یا دوسروں کو اپنے سے کم درجے کا سمجھنا، یعنی دل میں یہ خیال لانا کہ یہ مجھ سے کم درجے کے ہیں، یہ مجھ سے گھٹیا ہیں اور میں ان سے اعلیٰ اور افضل ہوں۔ میں ان سے کامل ہوں، میں ان سے اکمل ہوں، یہ معاملہ الگ ہے۔ میں میڈیسن کے دوسرے سال میں ہوں، یہ میڈیسن کے پہلے سال میں ہے، تو میرے اندر کمال زیادہ ہے بنسبت اس کے، اس لیے کہ میں نے ایک سال زیادہ پڑھا ہے، لیکن آئندہ سال یہ بھی میرے جیسا ہو جائے گا۔ یہ طالب علم ہے اور میں پڑھا رہا ہوں، تو میں کامل ہوں یا ناقص، اس لیے کہ اس کا کورس ابھی پورا نہیں ہوا ہے، میرا کورس پورا ہو گیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ایک کامن نالج ہوتا ہے۔ لیکن دل میں افضلیت کا احساس لانا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے زیادہ فضیلت والا ہوں، چاہے دنیاوی اعتبار سے چاہے دینی اعتبار سے، میں اس سے اونچے مرتبے والا ہوں، یہ مجھ سے کم مرتبے والا ہے، میں سپیریئر ہوں اور یہ انفیریئر ہے۔ وہ کامل ناقص اور کامل اکمل میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں سینئر ہوں، یہ جونیئر ہے۔ تو ایک محتمم بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں سینئر ہوں اور باقی اساتذہ جونیئر ہے، تو ایک محتمم صاحب مدرسے میں جو پورا انتظام کرتے ہیں، ہیڈ ٹیچر ہیں وہ، تو ایسا سمجھتے ہیں کہ میں سینئر ہوں اور یہ جو حدیث پڑھا رہے ہیں یہ جونیئر ہے، اس لیے کہ میرے انڈر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ سپیریئر ہیں اور میں انفیریئر ہوں مرتبے کے اعتبار سے۔ اسی لیے محتمم صاحب جو ہیں وہ حدیث پڑھانے والے اور تفسیر پڑھانے والے اساتذہ کی بہت قدر کرتے ہیں اور بہت احترام سے پیش آتے ہیں۔ تو دل میں یہ خیال آئے کہ میں اونچا اور یہ نیچا، میں مرتبے والا اور یہ مرتبے کے بغیر یا کم مرتبے والا، میں افضل اور یہ مفضول، میں سپیریئر اور یہ انفیریئر،
علم کے اعتبار سے، ڈگری کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، مالداری کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی ہو، یہ دل میں خیال آتا ہے، یہ ہے کبر، غمت الناس، دوسرے لوگوں کو حقیر جاننا اور خود کو بہتر جاننا، فضیلت والا جاننا۔ تو یہ جو حصہ ہے کبر کی تعریف کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گزشتہ ہفتے 5 نکتے بیان کیے تھے۔ اس میں سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ اگر میں خود کو ان سے افضل سمجھ رہا ہوں اور ان کو مجھ سے کم درجے کا سمجھ رہا ہوں، میں خود کو سپیریئر سمجھ رہا ہوں اور ان کو انفیریئر سمجھ رہا ہوں، تو کسی ایک یا 2 یا 3 چیزوں میں ایسا سمجھ رہا ہوں، علم میں ایسا سمجھ رہا ہوں، یا یہ کہ میں علم والا بھی ہوں اور مال والا بھی ہوں، تو علم میں اور مالداری میں ایسا سمجھ رہا ہوں۔ 2 چیزوں میں، 3 چیزوں میں، 4 چیزوں میں، کتنی چیزوں میں آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں اور مد مقابل کو انفیریئر سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہیں اور اسے اپنے سے گھٹیا سمجھ رہے ہیں، تو یہ مراقبہ کرے، اس بات پر کانٹمپلیٹ کرے، اس بات کو کانٹمپلیٹ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ باقی اور بہت ساری خوبیاں ہیں اور خصلتیں ہیں، ان میں یہ مجھ سے افضل ہو، اور وہ خوبیاں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، ہڈن ہے، نظر نہیں آ رہی ہیں، یہ مجھ سے افضل ہوں، تو جن چیزوں میں میں اس سے افضل ہوں ان چیزوں کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور جن چیزوں میں یہ مجھ سے افضل ہے ان کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو اسی وقت یہ مجھ سے افضل ہو اللہ کی نظر میں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اگر نفس اور شیطان یہ بات قبول کروانے کے لیے تیار نہ ہو، وہ بار بار یہی سمجھاتے رہے کہ نہیں نہیں نہیں، آپ ہر اعتبار سے ان سے افضل ہیں اور ان سے سپیریئر ہیں، تو دوسرے نمبر پر یہ سمجھائے کہ ٹھیک ہے بھائی، مان لیا کہ اس وقت میں ہر اعتبار سے ان سے سپیریئر ہوں، لیکن کل پرسوں، 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی فضیلتیں بڑھ جاویں اور یہ مجھ سے آگے چلا جاوے، ہو سکتا ہے کہ انہی خوبیوں میں، جن خوبیوں میں میں اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھ رہا ہوں، ان میں بھی یہ مجھ سے آگے چلا جاوے اور ان خوبیوں میں میں ان کا محتاج ہو جاؤں۔ اور اگر نفس اور شیطان یہ سمجھائے کہ نا، اسباب کو دیکھو، ماحول کو دیکھو، ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ تم سے آگے نکل جاوے، تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس منصب ہے، عزت ہے، اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو بھنگی ہے، اس کے پاس کہاں فرصت علم حاصل کرنے کی، اور اس کے پاس کہاں فرصت مال کمانے کی اور عزت اور منصب کو حاصل کرنے کی، ہو ہی نہیں سکتا، فیوچر بھی میرا ہی ہے۔ تو تیسرے درجے پر یہ سمجھاؤ اپنے آپ کو کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ نے تمہیں بغیر استحقاق کے دیا ہے۔ یہ جو نعمتیں تمہارے پاس اس وقت ہے، جن کی وجہ سے تم اپنی فضیلت کے قائل ہو گئے ہیں، تو ان نعمتوں کو اگر زندگی سے نکال دو تو تمہارے پاس کیا رہ جاتا ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس خوبی کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے؟ تو جو کچھ تم کو ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور ملا بھی ہے بغیر استحقاق کے۔ جب یہ دل میں خیال آتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا نہیں ہے اور مجھے بغیر استحقاق کے ملا ہے، تو کبر نہیں آتا۔ دنیاوی معاملات میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی اگر ایک شخص جو ہے اس کو اس کا باپ کوئی چیز دیتا ہے اور بغیر استحقاق کے دیتا ہے، بہترین گاڑی دے دی باپ نے بغیر استحقاق کے، کوئی محنت نہیں تھی فیکٹری میں،
باپ کے کاروبار میں کوئی تعاون نہیں تھا، لیکن باپ نے یہ کہا کہ بھئی اب کیا کروں میں، میرا بیٹا ہے، اب میرا خون ہے، چلو اتنا تو کر دوں. اور اس کے دوسرے بھائی جو ہیں وہ خوب محنت کرتے ہیں کاروبار میں، ان کو بھی اچھی اچھی گاڑیاں ملی، اس کو بھی اچھی گاڑی ملی. تو یہ ان کے سامنے تو تکبر کر سکتا ہے جن کو پتا نہیں ہے کہ باپ نے بغیر استحقاق کے دی ہے، لیکن خاندان میں تکبر نہیں کر سکتا. میری گاڑی دیکھی، بڑی محنت سے میں نے اس کو حاصل کیا، تکبر نہیں کر سکتا. جب یہ خیال آ جائے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی ہے بغیر استحقاق کے، تو ان کی دی ہوئی چیز ہے اور بغیر استحقاق کے نصیب ہوئی ہے، تو اس سے انشاءاللہ علاج ہو جائے گا. اور اگر یہ بھی خیال نہ آئے تو چوتھے درجے پر یہ سمجھائے اپنے آپ کو کہ یہ جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں اس کا تعلق یہ تیسرے نمبر ہی کے ساتھ ہے. اسے تیسرا نمبر بھی بنا سکتے ہیں اور الگ الگ بھی بنا سکتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ تعالی شانہ جس وقت چاہیں سلب کر سکتے ہیں. اور یہ باتیں ایسی ہے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور میری بہنوں کہ دنیا پر نظر ڈالنے والے دیندار بے دین، مسلم غیر مسلم، ہر شخص کے دل میں اتر جاتی ہے. اس لیے کہ ہر شخص نے اپنی زندگی میں ایسا دیکھا ہے کہ آج کا امیر کل فقیر، آج کا تندرست کل بیمار، آج کا عزت والا کل ذلیل. اور گزشتہ 30 سال سے تقریباً قیامت کے قریب ہونے کی وجہ سے زمانے میں انقلابات اتنی تیزی کے ساتھ رونما ہوتے رہتے ہیں کہ اب تو یہ جو ٹینز میں جو لوگ ہوتے ہیں 18, 19, 20 سال کی عمر کے لوگ، انہوں نے بھی ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ کل جو شیخی بگاڑتا تھا آج اس کی حالت دیکھیے. کسی کو منصب سے اتارا جاتا ہے اور قتل کر دیا جاتا ہے، قوم قتل کر دیتی ہے. کسی کو دوسری قوم کے لوگ اس کے ملک پر مسلط ہو جاتے ہیں، کرسی سے اتارتے ہیں، کیس چلاتے ہیں اور پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں. کوئی الیکشن میں بڑی بری طرح سے ہارتا ہے. یہ ذلت کے نقشے سارے ہمارے سامنے ہیں. تو یہ سوچے کہ پہلی 3 باتوں کو اگر دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو یہ جو نعمتیں جن پر تو فخر کر رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے بغیر استحقاق کے عطا ہوئی ہے، ان کو اگر اللہ لے لے تو، اور اس سے بھی دل میں کوئی نرمی نہ آئے اور گردن نہ جھکے، تو 5ویں پوائنٹ پر اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم ان سے افضل ہر اعتبار سے، اور باقی کوئی چیز ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. تو پھر یہ سمجھائے کہ مرنے کے بعد تم دونوں میں سے مقبول کون ہے مردود کون ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں. تو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یہ کون ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری فضیلتیں دھری کی دھری رہ جائیں قیامت کے دن اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ کا مصداق ہو جائے، نام عمل بائیں ہاتھ میں ملے. اس لیے کہ اللہ کے یہاں تقدیر میں تجھے مردود لکھا گیا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ صاحب جو حقیر بیچارے بن کر کے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اسی تواضع اور انکساری اور قسم کرسی کی وجہ سے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ان کے مقدر میں ہو اور نام عمل دائیں ہاتھ میں مل جائے. بس یہاں تک پہنچنے کے بعد تو انشاءاللہ دل پسیج جائے گا، دل پسیج جائے گا. 8 گھنٹے 5 گھنٹے کے لیے بھی اثر ہوگا. اور بار بار اس قسم کی چیزوں کو سوچتے رہنے سے دل میں یہ بات گھر کرتی چلی جائے گی. تو پھر یہ تواضع کا جو پیریڈ ہے وہ بڑھتا جائے گا، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے. اور پھر معتد بھی وقت جو ہے اور ایک اچھا خاصا وقت تواضع میں گزرے گا، کچھ کبر میں گزرے گا، بلکہ وہ کبر کا وسوسہ ہوگا پھر، اور شفا ہو جائے گی. یہ 5 سٹیپس ہیں، یہ 5 پوائنٹ ہیں جن کے بارے میں
سوچنا ہے اور اپنے دل دماغ کو سمجھانا ہے, اس کا مراقبہ کرنا ہے. جب بھی موقع ملے, جب بھی ایسا ہو جائے تو سوچے, چاہے ان میں سے کسی ایک پوائنٹ کو لینے, اور اس کے ساتھ ایک چیز عملاً کرنی ہے. یہ ابھی ہم پہلے علاج پر ہی ہیں. گزشتہ ہفتے کی نشست میں وقت تھوڑا کم رہ گیا تھا, اس لیے چھوڑ دیا تھا. تو ایک عملاً کرنی ہے. یہ 5 چیزیں تو سوچنے کی ہے, پانچوں کی پانچوں چیزیں سوچو. ان میں سے کسی ایک کو سوچو, جو دل کو لگے اس کو سوچو کہ بھئی اس سے اثر ہوا مجھے. اور ایک چیز جو ہے وہ عملاً کرنے کی ہے, وہ یہ کہ اگر تمہارے دل نے یہ مان لیا کہ تم افضل ہو اور یہ مفضول, تم اعلی درجے کے ہو یہ کم درجے کا, تم سپیریئر ہو اور یہ انفیریئر, تو دنیا کا قانون یہ ہے کہ جو بھی بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر چھوٹے کا حق ہوتا ہے. تو اگر میں نے یہ مان لیا کہ میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا, اور یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں چھوٹا اور یہ بڑا, تو ماں باپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور اولاد کو چھوٹا سمجھتے ہیں, تو ماں باپ پر حق ہے ان کا. اساتذہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور شاگرد چھوٹے, تو حق ہوتا ہے. تو اگر میں نے خود کو سپیریئر سمجھا اور اس کو انفیریئر سمجھا کہ میرے پاس جو مال و دولت ہے وہ اس کے پاس نہیں, میرے پاس جو علم ہے وہ اس کے پاس نہیں, میرے پاس جو تقویٰ ہے وہ اس کے پاس نہیں, تو یہ چھوٹا ہے, آپ بڑے ہیں, اور چھوٹے کا بڑے کے اوپر حق ہوتا ہے. بڑے پر چھوٹے کا حق ہوتا ہے, جیسے فقیر کا امیر پر حق ہوتا ہے, امیر پر فقیر کا حق نہیں ہوتا. جیسے صحت مند کے اوپر بیمار کا حق ہوتا ہے, بیمار پر صحت مند کا نہیں. وہ امیر جو ہے وہ فقیر کی خدمت کرتا ہے, فقیر امیر کی خدمت نہیں کرتا مالی اعتبار سے, جس چیز میں وہ بڑا ہے. اسی طرح ڈاکٹر جو ہے وہ خدمت کرتا ہے مریض کی, مریض ڈاکٹر کی خدمت نہیں کرتا. تو اب آپ نے اپنے آپ کو زیادہ فضیلت والا سمجھ لیا اور اسے حقیر سمجھ لیا, تو اب آپ اس کی خدمت کرو. اور خدمت میں کیا کیا کرنا ہے؟ نمبر 1, اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دو کہ اے اللہ, جیسے ڈاکٹر صحت مند ہے اور مریض بیمار ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو بھی اچھا بنا دے. مالدار کے پاس پیسے زیادہ ہیں, فقیر کے پاس کم ہے, تو وہ مدد کرتا ہے اور اپنے جیب سے پیسے دیتا ہے تاکہ وہ بھی اس کی طرح مال والا بنے, اتنا نہیں تو کسی نہ کسی درجے میں. تو آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دو کہ اے اللہ, آپ نے مجھے جس خوبی میں فضیلت عطا فرمائی ہے, میرا یہ بھائی محروم ہے, آپ اسے بھی وہ خوبی دے دیجئے. دعا کرنا شروع کرو اس کے ساتھ, اس کے لیے. اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ, دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جب بھی اس کے ساتھ ملو تو دل میں چاہے کتنی ہی حقارت اس کی کیوں نہ ہو, اس کو سلام کرو, اخلاق کے ساتھ ملو اور تواضع سے پیش آؤ. جھوٹی تواضع, جھوٹے اخلاق, دل نہیں چاہتا ہے پھر بھی جھوٹی دعا. دعا کرو, جب بھی ملاقات ہو سلام کرو, اور سلام کرنے کے ساتھ اخلاق اور تواضع سے پیش آؤ. یہ کام اگر آپ نے ایسے شخص کے ساتھ جس کو آپ حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کیا, اہتمام سے کیا, اور اگر روزانہ اس سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ نے اگر 1 مہینے تک کیا تو اس کے معاملے میں آپ کے دل سے تکبر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ پہلا علاج جو تفصیل کے ساتھ گزشتہ ہفتے کی نشست میں عرض کیا گیا تھا, اس کا معتدب ہی حصہ. دوسرا علاج یہ ہے کہ کبر کی تعریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبر جو ہے وہ حق سے اعراض کرنا ہے. حق سے اعراض کرنا. تو جبر کر کے دل چاہے نہ چاہے, جب احساس ہو جائے کہ میں نے حق بات کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے یا میرا دل انکار کر رہا ہے, تو جتنا جلدی ہو سکے اس حق کو قبول کرو, اس حق کو قبول کرو. یحییٰ نے ایک بات کہی اور میں نے قبول نہیں کی, تو قبول نہیں کی تو پہلے دل قبول نہیں کرتا, ابھی میں نے زبان سے انکار نہیں کیا. میں نے کوئی بات کہی تو یحییٰ نے کہا کہ میرے خیال میں ایسا نہیں ایسا ہے, تو اندر سے میرا دل قبول نہیں کر پا رہا ہے کہ سب کے سامنے اگر میں نے یہ بات قبول کر لی تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا, یہ بڑا ہو جائے گا, حالانکہ بڑا میں ہوں اور چھوٹا یہ ہے. یہ عمر میں چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے, دماغ میں
کہ میں افضل اور یہ مفضول، تو لوگوں کے سامنے میں چھوٹا ہو جاؤں گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. یہ اندر جو ہے، اندر صرف خیالات کی کھچڑی ہوتی ہے. آپ اگر حق بات قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی نظروں میں چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور آپ قبول کر لیتے ہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں. لیکن شیطان اور نفس یہ حقیقت دل میں پیوست نہیں ہونے دیتے. تو جب بھی حق بات سامنے آئے گی تو پہلے دل انکار کرے گا. اصل تو دل ہے، دل دماغ ہی انکار کرتا ہے، اور پھر زبان ہے یا باڈی سے جو کچھ ہم کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ اس کا نتیجہ ہے، اس کا اظہار ہے. تو حق بات سامنے آئی، اب ایک دم سے انکار نہیں کیا، بلکہ دل نے پہلے فیصلہ کیا کہ نہ، اس بات کو تو مجھے قبول نہیں کرنا ہے. اب میں رد کیسے کروں اس بات کو؟ اگر ایسی کیفیت ہے تو اسی وقت دل کو سمجھاؤ کہ دیکھو یہ حق بات کہہ رہا ہے اور تم حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے یہ علامت ہے اس بات کی، یہ سمٹم ہے اس بات کا کہ تمہارے اندر تکبر ہے. اور تکبر بہت خطرناک بیماری ہے. تکبر وہ بیماری ہے جس نے ابو جہل کو اسلام سے اور جنت میں جانے سے محروم رکھا. تکبر وہ بیماری ہے جس نے ابو لہب کو جنت میں جانے سے اور ایمان لانے سے محروم رکھا، صحابی بننے سے محروم رکھا. تکبر وہ برائی ہے جس نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بدترین موت دی اور وہ نفاق کی حالت میں دنیا سے گیا. یہ وہ مرض ہے کہ شیطان ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی ایمان قبول نہیں کر رہا ہے. سب کچھ دیکھنے کے بعد، تمام انبیاء کو دیکھنے کے بعد، اللہ اکبر، تمام انبیاء اور تمام انبیاء کے صحابہ کو دیکھنے کے بعد، اور حق اور باطل کے جتنے بھی لاکھوں معرکے اب تک ہوئے، ان سارے معرکوں میں حق کو غالب ہوتے ہوئے دیکھنے کے بعد قبول نہیں کرتا. اسی نے فرعون کو غرق کیا، اسی نے قارون کو زمین میں دھسایا، اسی نے نمرود کو ایک لنگڑے مچھر سے مروایا. یہ وہ مرض ہے. اس لیے مجھے علاج تو کرنا پڑے گا. مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ حق بات کہہ رہا ہے مگر میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اب مجھے قبول کر لینا چاہیے، کہنا چاہیے کہ ہاں بیٹے جتنا بھی کڑوا لگے حق کو قبول کرو. اور اگر کبر زیادہ ہے اور بڑھا ہوا ہے اور اول وہلے میں ہی آپ نے کہہ دیا کہ چل اب بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، میری غلطی نکالنے آیا، علم تیرے پاس کتنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو کسی نے کہا کہ بھئی یہ آپ نے صحیح، ارے چلو تم ڈاکٹر ہو یا میں ہوں، حالانکہ ڈاکٹر سمجھ گیا ہے کہ میری غلطی ہے اس میں. آرکیٹیکٹ کہتا ہے کہ ارے چلو آرکیٹیکٹ تم ہو یا میں ہوں. اول وہلے میں انکار کر دیا، لیکن احساس تو ہوا کہ حق پر یہ ہے، اور بعد میں بھی احساس ہوگا. تو جب تک یہ احساس اندر کھائے جا رہا ہے اس وقت تک آپ کے پاس موقع ہے کہ اس احساس سے فائدہ اٹھا کر اس شخص سے رابطہ کر کے کہہ دیجئے کہ بھائی میں نے غور و فکر کیا، سمجھ میں آ گیا کہ آپ صحیح ہے اور میں غلط ہوں. حق بات کو قبول کر لے. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پہلے درجے میں تو یہ کرے کہ پبلک کے سامنے حق بات قبول نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، اس آدمی کے سامنے تنہائی میں قبول کر لیا کرے. اصل تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر تنہائی میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے تو تنہائی میں قبول کر لے، اور مجمع میں ہوا ہے تو مجمع میں قبول کر لے. لیکن اگر اول وہلے میں ایسا نہ ہو، استاد کے سامنے سٹ پٹا گیا، یا استاد جو ہے سٹ پٹا گیا کسی طالب علم کے سامنے اور اس وقت قبول نہیں کیا، بعد میں بلا کر کے کہہ دے کہ بھائی میں نے بعد میں غور کیا، ٹھیک ہے تو صحیح ہے. کچھ تو کریں. بعد میں پھر یہ کرے کہ مجمع کے سامنے ہوا ہے تو مجمع کے سامنے حق بات قبول کر لے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق بات انسان کی طرف سے آتی ہے، کبھی کبھی حق بات اللہ کی طرف سے آتی ہے. مثال کے طور پر ایک مدرس جو ہے وہ لیکچر کر رہا ہے، سبق پڑھا رہا ہے، یا ایک ڈاکٹر جو ہے اس نے ایک تھیوری سمجھائی اپنے پیشنٹ کو، ایک لوئر ہے اس نے ایک تھیوری سمجھائی اور کسی نے غلطی نہیں بتائی. سننے والے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں یہ، اور خود بولنے والے کو احساس ہو گیا من جانب اللہ کہ میں تو غلط بیان کر رہا ہوں.
تسامح ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو یہ بھی تو پتا چلا نا کہ حق کے خلاف بول رہا ہوں. اب حق کو قبول کرتا ہے یا نہیں؟ اس وقت بھی کہے گا بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تسامح ہو گیا ہے، سمجھانے میں غلطی ہو گئی ہے، میرے حافظے نے ساتھ نہیں دیا، کل میں نے جو بیان کیا تھا وہ غلط تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بیان کیا وہ غلط تھا. حضرت حکیم الامت تھانوی مولانا اشرف علی رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. حضرت ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے اور بہت بڑا مجمع تھا. اس بڑے مجمع کے سامنے حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان کرتے کرتے ہی ارشاد فرمایا کہ میں اب آپ حضرات کو ایک بات کہنے جا رہا ہوں، ایک بات میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں، دین کی بات، علم کی بات، روحانیت کی بات. میں آپ کو ایک بات کہنے جا رہا ہوں اور میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات آپ نے نہ پہلے کبھی سنی ہوگی نہ آج کے بعد آپ کبھی سنیں گے. یہ بات آپ کو مجھ ہی سے ملے گی. ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی سنی نہیں ہوگی کسی اور عالم سے، کسی اور کتاب میں پڑھی نہیں ہوگی. یہ میں اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہوں. اور نہ مستقبل میں کسی سے سنو گے. ایک خاص من جانب اللہ مجھے ایک علم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. او فہم عطیہ رجل مسلم، اللہ کی طرف سے باقاعدہ الہام ہوتا ہے علماء کے قلوب پر احادیث شریفہ اور قرآن مجید کی روشنی میں اچھے اچھے نکتے اللہ تعالیٰ دلوں پر ڈالتے ہیں، جن کے نتیجے میں لوگوں کو نئی نئی راہیں ملتی ہیں. یہ اللہ کا عجیب نظام ہے. ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور گرمی کا موسم تھا. تو ایک شخص جو ہے وہ آپ کو پنکھا کر رہا تھا، آپ کا خادم تھا، وہ پنکھا کر رہا تھا. یہ ہاتھ کے جو فین ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں یہ الیکٹرک فین نہیں ہوتے تھے، تو ہاتھ کے جو فین ہوتے ہیں ایسے ہینڈ سے کرتے ہیں، ہاتھ سے، تو پنکھا کر رہا تھا ایسے. اور یہ جب پنکھا کرنے کا کام ہے نا، اس میں بھی مہارت چاہیے، ہر چیز میں مہارت چاہیے. چائے پکانے میں مہارت چاہیے، ہر چیز میں، لکھنے میں مہارت چاہیے، ہر کام میں مہارت چاہیے. تو پنکھا کر رہا تھا. اب پنکھے میں مہارت چاہیے کہ کتنی تیزی سے ہاتھ کو ہلانا ہے، کتنے قریب پنکھے کو لے جا کر کے ہاتھ ہلانا ہے. بہت تیزی کے ساتھ ہاتھ ہلائیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی. جیسے ہمارا یہ فین چلتا ہے تو کبھی ہم نمبر 1 پر رکھتے ہیں، کبھی نمبر 2 پر رکھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. تو وہ تو خادم تھا اور خادم حضرت کے مزاج سے واقف تھا، اور حضرت کے مزاج سے جب وہ واقف تھا تو اسے پتا تھا کہ پنکھا کیسے کرنا ہے. وہ کسی ضرورت کی وجہ سے اٹھ کر کے یا تو حضرت کے کہنے کی وجہ سے یا خود اجازت لے کر کے چلا گیا اور پنکھا نیچے چھوڑ گیا. وہاں جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں یہ خدمت کروں. تو خدمت کرنے کا داعیہ بہت اچھی چیز ہے، اپنے بڑوں کی خدمت کرنی چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں خدمت کر کے راحت پہنچانے کی بجائے ہم انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں. خدمت کا معنی ہے راحت پہنچانا. تو جب تک ہمیں معلوم نہ ہو کہ اس کام کو کیسے کیا جاتا ہے اس وقت تک ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے. خدمت سیکھو پہلے. تو اس نے پنکھا ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر کے پنکھا کرنا اس نے شروع کر دیا. اب پنکھا کرنا شروع کیا تو مہارت تو تھی نہیں، حضرت کے مزاج سے واقف نہیں تھا، تو کبھی بہت تیز کر رہا تھا، کبھی بہت قریب آ جاتا تھا. اب جب بہت قریب آ جاتا ہے تو آدمی کو ڈر لگتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ مرتبہ حضرت کے جسم کو چھو بھی گیا ہو پنکھا. تو حضرت نے اسے روک دیا، اور روکنے کے بعد حضرت نے فرمایا جو کچھ سرزنش کرنی تھی، جو کچھ اصلاح کرنی تھی وہ کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھئی انہوں نے مجھے ابھی پنکھا کیا اور پنکھا کرنے میں غلطی کی، تو اس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالی شانہ نے مجھے ایک بہت ہی قیمتی علم عطا فرمایا. یہ میں بتلانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو کس کس طرح سے علم عطا فرماتے ہیں.
قرآن تو اپنی جگہ پر اٹل ہے، احادیث شریفہ اپنی جگہ پر اٹل. اب کوئی نئی آیت آنے والی نہیں ہے، نئی حدیث آنے والی نہیں ہے، لیکن اسی سمندر میں گوتے لگا لگا کر اللہ تعالی شانہ کے بندے موتیاں نکالتے چلے جاتے ہیں. ایک خاص فہم، ایک خاص سمجھ اللہ دیتے ہیں کہ پوری دنیا قرآن کی ایک آیت کو دیکھتی ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا، مگر اس شخص کو اس میں سے ایک نقطہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اور احادیث کی شروحات اور تفاسیر اس قسم کی چیزوں سے بھری پڑی ہے کہ فلاں صاحب نے ایسی بات لکھی جو کسی شارح نے نہیں لکھی. تو اللہ نے حضرت کو علم کہا کہ اللہ نے ایک بہت بڑا علم مجھے عطا فرمایا ان کی غلطی کے نتیجے میں. تو سب متوجہ ہو گئے کہ یہ کیا علم حضرت کو نصیب ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جس وقت مجھے پنکھا کر رہے تھے اس وقت مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی. میرا ذہن منتشر تھا کہ یہ کہیں مجھے تکلیف نہ پہنچا دے، کہیں بہت قریب نہ آ جائے. تو میں اپنا کام نہیں کر پا رہا تھا، تشویش مجھے ہو رہی تھی اور مجھے پریشانی ہو رہی تھی. لیکن ان کی دلداری کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میں نے صبر کر لیا. جب زیادہ انہوں نے غلطیاں شروع کی تو پھر میں نے روک دیا. تو عین اس وقت جس وقت یہ بڑی خوشی کے ساتھ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں حضرت کی خدمت کر رہا ہوں اور حضرت مجھ سے بہت خوش ہوں گے، عین اس وقت میں اندر سے کبیدہ خاطر تھا اور ان کی اس خدمت کا ایک ذرہ بھی میرے یہاں مقبول نہیں تھا. اس سے میرے اوپر علم کا یہ دروازہ کھلا کہ ہم بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور ہر ہر قدم پر ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لیے میں نے بہت بڑا کام کیا ہے اور اللہ بہت خوش ہو رہا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ صحیح سلیقے سے نہ کرنے کی وجہ سے، اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے عین اس وقت جب ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ اللہ کے یہاں میری عبادت مقبول ہو رہی ہے، اللہ جو ہے ہم سے ناراض ہو رہے ہوں اور اللہ ہم پر غصے ہو رہے ہوں کہ میرا بندہ ہو کر کے یہ کام کسی اور کے لیے کر رہا ہے، یا یہ کہ میرا بندہ ہو کر مجھے خوش کرنا چاہتا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر رہا ہے، کہ یہ مجھے علم ملا. تو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو علم عطا فرماتے ہیں، علم عطا فرماتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس وقت آپ کو ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی سنی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں سنیں گے، یہ مجھ ہی سے آپ سنیں گے. اب یہ بہت بڑا دعویٰ کیا تو اس کے بعد اس کی وجہ بیان کی کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو. تو کہا میں یہ بات تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے تحدیث بن نعمت کا حکم فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی نعمت کو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے. تو یہ اللہ نے مجھے ایک نعمت دی ہے، تو یہ نعمت میں بیان کر رہا ہوں اس حکم کی وجہ سے. اور اگر کوئی بندہ اپنی کوئی نعمت، اپنی کوئی خوبی، اپنی کوئی اچھائی دوسروں کے سامنے تحدیث بن نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہے تو یہ عبادت ہے. اب یہاں دو چیزیں ہیں کہ ایک شخص اپنی خوبی تحدیث بن نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہے تو عبادت، اور اگر کوئی شخص اپنی خوبی بڑائی جتانے کے لیے تکبر کی وجہ سے کرتا ہے، فخر کی وجہ سے کرتا ہے تو بدترین گناہ. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تحدیث بن نعمت اور تکبر کے درمیان بہت باریک لکیر ہے، دونوں بالکل ایک دوسرے سے قریب. اور عموماً عام انسان جو ہے وہ ٹھوکر کھا جاتا ہے، شیخ کامل ہے وہی اس میں رہنمائی کر سکتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ تحدیث بن نعمت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے مجھے بغیر استحقاق کے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تو مجھے اس کے بندوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ میں ایک نکما آدمی، اللہ کی مرضی کے مطابق پورا بھی نہیں اترتا، پھر بھی اللہ نے دیکھو میرے ساتھ کتنا بڑا معاملہ کیا.
یہ ہے تحدیث بن نعمت. تحدیث بن نعمت، تحدیث بن نعمت یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک طالب علم ہے مدرسے میں، اور مدرسے میں طالب علم ہے وہ بہت شریر ہے، بہت شریر، اور دوسرا طالب علم ہے وہ بہت پابند، بہت پابند، ہر کام جو ہے وہ استاد کی مرضی کے مطابق کرتا ہے. اب یہ جو بہت پابند ہے اس کو اگر استاد نے بلا کر کے کوئی خصوصیت کا معاملہ کیا کہ بھئی دیکھو یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں میرے استاد کی نوٹس ہیں اور یہ میرے نزدیک بہت قیمتی ہے، اور میں نے دل میں سوچا تھا کہ میرے کسی ہونہار طالب علم کو دوں گا تو میں یہ آپ کو دے رہا ہوں. اب اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ 5-6 سال تک میں نے بھی تو محنت کی ہے، مدرسے کا کوئی قانون نہیں توڑا، ہر وقت کلاس میں حاضری اور بہت اہتمام سے سبق کو سنا، سبق کو سنایا، ہر امتحان میں اول نمبر سے پاس ہوا. تو ایسا طالب علم خود کو مستحق سمجھے گا کسی نہ کسی درجے میں کہ ہاں بھائی میں ڈیزرو کر رہا تھا، میں نے جتنی محنت کی اتنی اور کسی نے نہیں کی. تو ایسا طالب علم یہ سمجھے گا کہ مجھے جو کچھ یہ ملا ہے یہ میں ڈیزرونگ ہوں اس کا، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ میں نے اس کے لیے محنت بھی تو کی ہے. اور دوسرا ہے شریر ہے، سست ہے، غافل ہے، اور وہ جو ہے حاضری بھی نہیں دیتا. جی اس کو استاد جی نے بلایا، اور استاد جی نے بلا کر کے کہا کہ بیٹا دیکھو اب مدرسے سے تم جا رہے ہیں، تمہاری پوری کلاس نے بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے، اسی لیے میں نے ان میں سے ہر ایک کو فنا چیز دی، اور جو ٹاپ سٹوڈنٹ تھا اس کو تو میں نے میرے استاد کی کاپی دی. بیٹا اب جو ہے تم کو بھی میں ایسے ہی محروم کر کے نہیں بھیجنا چاہتا، میرا دل کرتا ہے کہ تم کو بھی کوئی ہدیہ دوں. چلو یہ میرا امامہ ہے وہ میں تم کو دے رہا ہوں، یہ میری ٹوپی آپ کو دے رہا ہوں. کچھ بھی ملا. بیچ والوں کو چھوڑ دیجئے، وہ اول نمبر والے کو یا آخر والے کو دیکھیے. اول والے کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں اس کے لیے ڈیزرونگ ہوں، آئی ڈیزرو اٹ. 5 سال 6 سال تک میں نے محنت کی ہے، اپنے نفس کو کتنا کتنا میں نے دبایا ہے، راتوں کو کتنا کتنا میں جاگا ہوں. اور اس کے ذہن میں آئے گا کہ میں کسی قابل نہیں تھا. اس کو تو ملی اوپر سے جو چیز آ رہی تھی وہ بہت قیمتی کتاب، اس کو ایک ٹوپی دے دی استاد نے کہ یہ میری ٹوپی لے لو. اب وہ باہر نکلے گا تو وہ بھی لوگوں کو کہے گا کہ استاد جی نے تو مجھے اپنے استاد سے پہنچی ہوئی کتاب دی ہے. یہ باہر نکلے گا یہ بھی کہے گا کہ استاد جی نے مجھے ٹوپی عنایت فرمائی ہے. وہ پہلے والا جو کہے گا وہ اس زاویے سے کہے گا اور یہ سوچ کر کہے گا کہ میں نے کوئی کمال پیدا کیا ہے اپنے اندر، میں نے کمال کا کام کیا ہے. تو لوگوں کو یہ بتائے گا کہ دیکھو 5 سال 6 سال کی محنت میں میں نے یہ حاصل کیا ہے. اور یہ جب بتائے گا تو دل دماغ میں یہ خیال ہوگا کہ یار 6 سال تک میں نے استاد جی کو ستایا، لیکن میرے استاد کا میرے اوپر کتنا بڑا احسان ہوا. استاد جی کتنے کریم ہیں، کتنے مشفق ہیں کہ وہ ساری غلطیوں کو نظر انداز کیا اور مجھے اپنی ٹوپی عنایت فرمائی. تو یہ جب بیان کریں گے تو خود کو خوش نصیب سمجھتے ہوئے اس بات پر کہ استاد کی میرے اوپر شفقت ہوئی، تو گویا استاد کی شفقت کو بتا رہا ہے کہ میرے استحقاق کے بغیر مجھے یہ چیز ملی ہے. تو پہلا آدمی جو اپنے کمال کے اظہار کی نیت سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہے وہ تکبر ہے، اور دوسرا آدمی جو استاد کی شفقتوں کا اظہار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یہ تحدیث بن نعمت ہے. اور دونوں کا اثر الگ الگ ہوگا. اگر تکبر ہے چاہے اس کو وہ تحدیث بن نعمت کہتا رہے کہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر تکبر ہے تکبر تو اس چیز کو بیان کرتے ہوئے اس میں کسی نہ کسی درجے میں اکڑ پیدا ہوگی، سر بلند ہوگا، سینہ باہر نکلے گا. اور اگر تحدیث بن نعمت کے طور پہ کر رہا ہے تو تواضع اور انکساری کی وجہ سے اس کے بدن میں باڈی لینگویج میں شکستگی آئے گی. ان دونوں طالب علموں کا ہی آپ تصور کر لو نا.
پہلا جہاں کہیں جا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ دیکھا آپ نے, پتا چلا تم کو مجھے کیا ملا ہے, پتا چلا تم کو مجھے کیا ملا ہے. یا یہ سمجھو کہ اول نمبر سے پاس ہوا, 100% اس نے سکور کی ہے, وہ ہر ایک کو کہہ رہا ہے. اس کی طبیعت کیا, میں یہ ہوگا اس کو, یہ تکبر. اور یہ جس کو ٹوپی ملی یا یوں سمجھو کہ فیل ہوا تھا, مگر استاد نے یہ کہا کہ چلو منیمم نمبر سے میں آپ کو پاس کر دیتا ہوں, تو یہ لوگوں کے سامنے بیان کرے گا کہ بھئی استاد نے بڑا کرم فرمایا کہ مجھے پاس کر دیا, یہ مگر شکستگی کے ساتھ. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو کسی نے آپ کو کہی نہیں ہوگی, فیوچر میں بھی کوئی نہیں کہے گا. اب یہ بڑی بات تھی, تو فرمایا کہ میں یہ بات آپ کو فخر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اور یہاں اٹک گئی حضرت, تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ضمیر نے یہ کہا کہ یہ حق کے خلاف ہے, یہ حق کے خلاف ہے. اس وقت جو زبان سے کلمات نکل رہے ہیں یہ تکبر والے الفاظ ہیں, تھوڑی حد سے باہر چلے گئے ہیں. آپ لیبل لگا رہے ہیں تحدیث بن نعمت کا, مگر یہ تحدیث بن نعمت نہیں ہے, یہ ضمیر نے اندر سے کہا. اب کسی اور نے تو حضرت کو نہیں پکڑا تھا نا کہ حضرت کیا تحدیث بن نعمت ہے یا تکبر ہے, مگر یہ حضرات جو ہے اپنے نفس پر گرفت کتنی رکھتے تھے اور کتنی نگرانی کرتے تھے ہر عمل پر, کہ بیان کے دوران نفس کی یہ چال حضرت نے پکڑ لی اور رک گئے. یہ ہے کہ حق سامنے آ جائے تو قبول کرے. اور حکیم الامت اور درجنوں آدمی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں بڑے بڑے علماء بھی ہے, بس اتنا کہنا تھا کہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, اور ابھی وہ بات بھی بیان نہیں کی اور رک گئے. اور رک کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, استغفار پڑھنا شروع کیا حضرت نے, اور استغفار پڑھنا شروع کیا, اور پھر اس کے بعد حق کو قبول کیا توبہ کی پہلے. اور حضرت نے پھر فرمایا کہ بھئی دیکھو, اگر کوئی شخص کوئی گناہ یا غلطی تنہائی میں کرتا ہے تو توبہ تنہائی میں ہوتی ہے, اور پبلک کے سامنے مجمع میں کرتا ہے تو توبہ بھی مجمع میں ہوتی ہے. میں نے ابھی تمہارے سامنے تحدیث بن نعمت کہا, مگر وہ تحدیث بن نعمت نہیں تھی, اس کے پردے میں کبر چھپا ہوا تھا. اس لیے میں آپ کو اطلاع کر رہا ہوں کہ حق بات یہ ہے کہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ نہیں کہہ رہا تھا, یہ اس میں کبر شامل ہو گیا تھا, اور میں اس حق بات کو اب قبول کر رہا ہوں اپنی غلطی کو, اور میں استغفار کر رہا ہوں اللہ سے, اور اللہ سے توبہ کر رہا ہوں میں. تو کبر کا ایک علاج یہ ہے کہ جہاں کہیں حق ظاہر ہو جائے قبول کرے, اسی وقت قبول کر لے, اسی وقت ہونا چاہیے. اگر اس وقت قبول نہ کر سکے تو بعد میں ضمیر ملامت کرے گا, تو اس وقت قبول کر لے, چٹھی لکھ کر کے دے دے, فون کر دے, ٹیکس کر دے, یعنی شروع میں یہ کرے. ہاں, اور ایک مہینے کے بعد خیال آئے کہ میں نے غلط کیا تھا اس دن, تو اس وقت کہے. دیکھو میرے بھائیوں, یہ کسی کے سامنے یہ ذلت اس ذلت سے اچھی ہے جو قیامت کے دن ہوگی. یہ کرنا تو پڑے گا آپ کو, ذلت آپ کو اختیار کرنی پڑے گی, چاہے اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذلت اختیار کرے, یا اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی سزا کے طور پر بعد میں دنیا میں یا آخرت میں اس کو دیکھے. یہ دوسرے نمبر کا علاج ہے کہ حق بات جہاں کہیں پتہ چل جائے کہ حق بات وہاں تھی, میرے نفس نے مجھے روکا اور میں نے قبول نہیں کی, تو قبول کر لے, فوراً اعتراف کر لے, اور جہاں معافی مانگنے کی ضرورت پیش آئی وہاں معافی بھی مانگ لے. یہ دو علاج ہو گئے. تیسرا علاج یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچے جو آپ کے دل میں فخر یا تکبر پیدا کر سکے. بھائی پہلے ہی سے تکبر میں مبتلا ہیں, اب پھر ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں تکبر کو پروان مل رہا ہے, اسے شہ مل رہی ہے. ایک شخص جو ہے وہ تکبر میں پہلے سے مبتلا ہے اور کام ایسا کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اور بڑائی پیدا ہوگی. مثال کے طور پر ایک عالم ہے اور عالم جانتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے, اب وہ کسی جلسے میں پہنچا تو خود ہی چل کر کے آگے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. آپ پیچھے بیٹھ جائیے, جہاں ہے وہیں بیٹھ جائیے,
یعنی تکبر کی طرف آپ کو لے جانے والی چیزوں سے بچیں. اگر آپ کو کوئی لے جانا بھی چاہے تو آپ کہیں کہ نہیں میں یہی ٹھیک ہوں بھائی. مفضی الکبر، کبر تک پہنچانے والی، کبر کو بڑھانے والی، کبر کو وجود دینے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بچے، یعنی بڑائی سے بچے، سمپلسٹی اختیار کرے، ہمبلنس اور ہیوملٹی اختیار کرے. وہ لوگ جن کے سینے کبر سے پاکیزہ ہو چکے تھے، ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیے. چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے آدمی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گرمی کے دنوں میں باہر نکلے، اور باہر ہی تھے، کسی کام کے لیے نکلے تھے، ٹہل رہے تھے، کچھ کام تھا، اور امیر المومنین ہیں آپ، باہر نکلے ہوئے تھے کہ وہاں سے ایک نوجوان لڑکا گزرا گدھے کے اوپر سوار ہو کر. اب حضرت امیر المومنین نے دیکھا کہ گرمی ہے اور باہر نکل گئے تھے مدینہ منورہ سے کسی کام کے لیے پیدل. تو گرمی کا موسم ہے اور یہاں سے یہ لڑکا مدینہ منورہ ہی جا رہا ہے، پہچانتے بھی تھے، پہچانتے بھی ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اپنے گدھے پر مجھے بھی سوار کر لو، مدینہ منورہ جا رہے ہو. تو امیر المومنین تھے. وہ لڑکا جو ہے گدھے سے نیچے اتر گیا، اور گدھے سے نیچے اتر گیا اور اس نے کہا کہ آپ سوار ہو جائیے امیر المومنین. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، سواری ہم دونوں کریں گے. ایک ہی گدھے پر، ایک ہی گھوڑے پر کسی بڑے کے ساتھ سواری کرنی ہو تو شرم لگتی ہے. تو اس نے سوچا ہوگا کہ اتنا تو میں فاصلہ طے کر لوں گا قدم پر. تو کہا کہ آپ بیٹھ جائے. کہا کہ نہیں بیٹا، ہم دونوں سوار ہوں گے. اور جب سوار ہونے کا وقت آئے تو کہا بیٹا آگے تم بیٹھو، پیچھے عمر بیٹھے گا. اسے آگے بٹھایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے، اور اسی حالت میں مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. تو دیکھیے آپ کہ اگر آگے حضرت عمر بیٹھتے، پیچھے لڑکا بیٹھتا، تو دل میں بڑھائی آنے کا اندیشہ تھا. وہاں تو نہ آ سکتا، بڑھائی نہ آ سکتی، لیکن اندیشہ تھا. اور اگر لڑکا بالکل نیچے اتر جاتا تو ایک وی آئی پی جیسے ہو جاتے کہ میں جو ہے اکیلا گدھے کے اوپر بیٹھ کر کے جا رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز سے اپنے آپ کو بچایا جس کے نتیجے میں کبر پیدا ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نکلے، گھر سے نکلے، مسجد سے نکلے، مدرسے سے نکلے، باہر نکلے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے پیچھے چل پڑے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اب رک گئے، اور رک کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے. آج کل ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے کہ میرے پیچھے 10 آدمی چلے، میرے پیچھے 8 آدمی چلے، میرے پیچھے 2 آدمی چلے. پیچھے مڑ گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے پوچھا کہ الکم حاجتن، بھائی تم لوگوں کو کوئی ضرورت ہے، کوئی کام ہے مجھ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ لا ولکن اردنا ان نمشی معک، بس ہماری تو یہ خواہش ہے کہ ہم آپ کی صحبت میں چلیں، آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، بس یہ مقصد تھا. آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ کے ساتھ چلیں. تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ برکتیں ملتی ہیں، اور کبھی کبھی کچھ گفتگو کرتے ہیں تو سیکھنے کو بھی ملتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ارجعوا، واپس لوٹ جاؤ. کیوں بھائی، کیوں واپس لوٹ جائیں؟ تو کہا کہ دیکھو ایک آدمی آگے آگے چلتا ہے اور دوسرے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس میں آگے چلنے والے کا بھی نقصان ہے اور پیچھے چلنے والے کا بھی نقصان ہے. آگے چلنے والے کا کیا نقصان ہے اور پیچھے چلنے والے کیا؟ کہ پیچھے چلنے والے کا نقصان یہ ہے کہ فَإِنَّهُ ذِلَّةٌ لِلتَّابِعِ، کہا کہ جو پیچھے چلتا ہے اس کے لیے ذلت ہے. بھائی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی چلے گا وہ کچھ چھوٹا ہو جائے گا، وہ فخر کی بات ہوگی کہ ابن مسعود کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن اپنے بارے میں ایسا سمجھتے تھے کہ میں کوئی ایسی بڑی شخصیت تھوڑا ہی ہوں کہ میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے اس کی عزت میں فرق آئے گا. وہ ایسا سمجھ رہے تھے کہ میں ایک آرڈینری آدمی ہوں، میرے پیچھے پیچھے یہ چلے گا تو بیچارے کی ذلت ہوگی. تو کب واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ کسی کے پیچھے پیچھے چلنے میں فَإِنَّهُ ذِلَّةٌ لِلتَّابِعِ وَفِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوعِ، کہ جو پیچھے چلتا ہے اس کے لیے ذلت ہے اور جو آگے چلتا ہے اس کے لیے فتنہ ہے، اس میں عجب آ سکتا ہے، اس میں بڑائی آ سکتی ہے. تو دیکھو بڑائی پیدا
کرنے والی چیزوں سے وہ لوگ بچا کرتے تھے، احتیاط کیا کرتے تھے. حضرت امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی بالکل اجازت نہیں دیتے تھے کسی کو پیچھے چلنے کی، ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دیتے، تنہا چلتے تھے. یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے کبر سے بچایا ہوا تھا. اس ڈر سے احتیاط کرتے تھے کہ کہیں یہ زہر ہمارے قلب میں نہ آ جائے، یہ گندگی ہمارے قلب میں نہ آ جائے اور ہمارا دین برباد نہ ہو جائے، ہمارا اللہ سے تعلق خراب نہ ہو جائے. حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، ان سے پہلے جو خلیفہ تھا سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان، اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی وصیت کے مطابق حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنا دیا گیا. اب ظاہر ہے کہ وہ خلیفہ تھے تو ان کی سرکردگی میں سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان کو دفن کیا گیا. نماز جنازہ ہوئی، نماز جنازہ کے بعد تدفین ہوئی اور سب لوگوں نے شرکت کی. عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرکت کی اور خلیفہ کے خاندان کے جتنے لوگ تھے سب بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے. ایک گویا شاہی جنازہ تھا اور لوگوں نے بھی شرکت کی ہوگی. اب تدفین سے فراغت ہو گئی تو ایک خاص قسم کی آواز سنائی دی اور زمین جو ہے کچھ جیسے ہل رہی ہے، ایسی کچھ آواز آئی. تو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ شاہی سواری ہے. تو ایک رواج ہوتا ہے کہ خلیفہ ہوتا ہے، خلیفہ کے لیے ایک گھوڑا لایا جاتا ہے اور آگے جو ہے 25 گھوڑے ہیں، پیچھے 25 گھوڑے ہیں، ایک شان کے ساتھ خلیفہ چلتا ہے. تو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ یہ شاہی سواری ہے، انٹوراج ہے آپ کا، آپ کو لے جانے کے لیے آیا ہے اور یہ تو خلیفہ کے ساتھ لازم ملزوم ہے. تو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نحوھا، یہ جو انٹوراج آیا ہے، یہ جو شاہی سواری آئی ہے، اس کو مجھ سے الگ کر دو، دور کر دو. اور قرب الی بغلتی، میرا جو اپنا کھچر ہے وہ میرے پاس لے آؤ، کھچر کے اوپر میں جاؤں گا. تو جو پولیس کا سب سے بڑا افسر ہوتا تھا تو اس زمانے میں عموماً وہ بادشاہ کے ساتھ ہوا کرتا تھا. تو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے وہ انٹوراج تو بھیج دیا گیا، شاہی سواری واپس چلی گئی. ابھی اپنے بغلا پر ہے مگر سیکیورٹی وغیرہ کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے. تو وہ جو چیف پولیس کا جو چیف تھا، صاحب الشرط اس زمانے میں کہتے تھے اس کو، وہ جو ہے ساتھ کھڑا رہا. تو کہا کہ بھئی تم، تو کہا کہ یہ تو پروٹوکول ہے کہ صاحب الشرط جو ہے وہ امیر المؤمنین کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. تو فرمایا کہ تنحانی، تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، مالی ولک، مجھے تم سے کیا لینا دینا، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک ادنا آدمی ہوں، ما انا الا رجل من المسلمین. تو دیکھو یہ تکبر تک پہنچانے والے اسباب سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے. تو یہ بھی کرے آدمی، یہ بھی کرے کہ تکبر کے اسباب سے اپنے آپ کو بچائے. یہی عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، رجاء ابن حیوہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دن تشریف فرما تھے اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میں مہمان بن کر کے گیا تھا اور چراغ جو ہے وہ گل ہونے لگا، چراغ گل ہونے لگا، اس میں تیل جو ہے وہ کم ہونے لگا. اب اس زمانے میں لانٹن میں جب تیل ختم ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر کے لے جانا اور پھر اس کو کھولنا، اس میں تیل ڈالنا، یہ ایک مستقل کام ہوتا ہے جو نوکر غلام کرتے ہیں. اور نوکر غلام جس کام کو کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ مخدوم کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے وہ کام. تو رجاء ابن حیوہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ چراغ اب کسی وقت بھی گل ہو جائے گا، رات کا وقت ہے، امیر المومنین کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں غلام کو جگاؤں اس چراغ کو درست کرنے کے لیے. تو کہا کہ نہیں غلام نہیں، اس کی نیند میں خلل واقع ہوگا، اسے آرام کرنے دو. تو رجاء ابن حیوہ کہتے کہ میں نے عرض کیا کہ پھر امیر المومنین مجھے اجازت دے دیں کہ میں یہ کام کر لوں. تو کہا کہ مہمان سے خدمت لینا غیرت کے خلاف ہے. پھر کہتے کہ اٹھے خود چراغ کو لے کر اور تشریف لے گئے
اور انہوں نے جا کر کے چراغ کو درست کیا, تیل ویل ڈالا اور واپس لے کر کے آئے. اب غلام کو اٹھاتے تو بڑائی پیدا ہو سکتی تھی. رجائی ابن حیوہ کو کہتے تو بڑائی پیدا نہیں ہونے دی عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے. اور واپس آنے کے بعد رجائی ابن حیوہ کی طرف دیکھ کر کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ قم تو وانا عمر ابن عبدالعزیز ورجعت وانا عمر ابن عبدالعزیز, کہ جانے سے پہلے بھی میں عمر ابن عبدالعزیز تھا اور چراغ درست کر کے آیا تو میری شان میں کوئی فرق نہیں آیا, اب بھی میں عمر ابن عبدالعزیز ہی ہوں. اس قدر احتیاط تھا ان حضرات کے یہاں. عمرو ابن اسود عنسی رحمہ اللہ تعالی, اسود عنسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمرو, یہ جب مسجد سے باہر نکلتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالتے تھے, ایسے تشبیک کرتے تھے, یعنی دونوں ہاتھوں کو بند کر دیتے تھے اور اس طرح ہاتھوں کو لاک کر دیا, اس طرح چل کر کے گھر جاتے تھے. تو لوگ دیکھتے تھے کہ یہ مسجد سے جب نکلتے ہیں گھر جاتے ہیں یا گھر سے مسجد آتے ہیں, کہیں بھی دیکھتے ہیں تو یہ ایسے ہاتھوں کو لاک کر کے چلتے ہیں. تو کسی نے ایک دن پوچھا کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ مخافت ان تنافق یدی یا ان تنافق یدی, کہنے لگے کہ میں یہ اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے ہاتھ نفاق کا کام نہ کرنے لگے, منافق جیسا کام نہ کرنے لگے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں, منافق جو ہے وہ اترا کے چلتا ہے, وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہوتا ہے. تو کہ یہ دونوں ہاتھ جو ہیں اگر میں ایسے بند نہ کروں اور چھوڑ دوں تو کہا کہ وہ اترا کے چلے گا, دونوں ہاتھوں کو ہلا کے چلے گا. تو کہا کہ میں وہ تکبر والی حیت پیدا ہی نہیں کرنے دیتا, فخر والی حیت پیدا ہی نہیں کرنے دیتا اور یوں ہاتھوں کو یوں بند کر کے چلتا ہوں. تو تیسرا علاج کیا ہے بھائی؟ تیسرا علاج یہ ہے کہ ان تمام کاموں سے بچے جن کے نتیجے میں کبر کو شہ مل سکتی ہے. اگر پہلے سے کبر ہے تو بڑھ سکتا ہے, اور پہلے سے کبر نہیں ہے تو کبر آ سکتا ہے. یہ بڑے بڑے لوگ اس کا احتیاط کرتے تھے, بہت احتیاط کرتے تھے. یہ تیسری بات ہوئی. اور ایک اور بات عرض کر کے آج کی مجلس کو ختم کرتا ہوں. چوتھی بات یہ ہے, چوتھی بات کہ ایسے کام کریں جن کاموں کو کرنے کی وجہ سے تکبر پر زد پڑے, تکبر میٹے, تکبر پر زد پڑے, تکبر میٹے. مثال کے طور پر 8-10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں یا 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص میں تکبر ہے, اب دسترخوان اٹھانے کا وقت آئے تو آگے بڑھے,